اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو اور اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ 10 بجے ہمیں بارڈر کی جانب بڑھنے کا حکم ملا اور ہم سب کو خداحافظ کہتے ہوئے اپنے گائیڈز کے ہمراہ بارڈر کی طرف چل پڑے۔ یہ تقریباً 100 میٹر کا علاقہ پانی، سرکنڈوں اور کیچڑ سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے تقریباً 80 میٹر کا علاقہ بھاگتے ہوئے طے کیا اور بقیہ رینگتے ہوئے۔ کیچڑ اور سرکنڈوں سے ہمارے جسم مٹی اور خراشوں سے بھر گئے تھے۔ ہمیں کچھ پتہ نہ تھا کہ ہم کب بھارت میں داخل ہوئے، کیونکہ سرحد کا کوئی نشان موجود نہ تھا۔ ہم بس آگے ہی بڑھتے جا رہے تھے کہ گائیڈ نے کہا کہ نہر آ گئی ہے۔ ہم ایک ایک کر کے نہر میں اتر گئے۔ گولیاں دونوں طرف سے مسلسل چل رہی تھیں۔ نہر کو ہم نے کھڑی پوزیشن میں تیر کر عبور کیا۔ بھارت کی طرف سے کنارہ پانی سے خاصا اونچا اور 90 درجے کا تھا۔ اس پر چڑھنے میں دقت ہوئی۔ اس کنارے پر پگڈنڈی بھی تھی جس پر BSF گشت کرتی تھی۔ ہمیں جلد از جلد اس پگڈنڈی کو عبور کر کے کھیتوں کی طرف دوڑنا تھا۔ احتیاطی تدابیر کے مطابق پگڈنڈی پر ہمیں الٹے قدموں چلنا تھا تاکہ اگر کوئی ہمارے پاؤں کے نشان دیکھے بھی تو یہ سمجھے کہ کچھ لوگ بھارت سے پاکستان کی طرف گئے ہیں۔ پگڈنڈی سے الٹے قدموں گزر کر ہم کھیتوں کی طرف بھاگے۔ کھیتوں کی منڈیروں پر ہم تیز تیز بھاگتے گئے۔ کھیتوں میں ڈیرے بنے ہوئے تھے۔ ہم ان ڈیروں سے حد الوسع دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وجہ سے ہمیں کئی ایک بار کھیت عبور کر کے کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانب جانا پڑا، کیونکہ ڈیروں پر پالتو کتے ہوتے ہیں۔ صرف ایک جگہ 10 منٹ آرام کر کے ہم نے اپنا سفر جاری رکھا اور ہنومان گڑھ اسٹیشن سے تقریباً آدھا کلومیٹر پہلے ایک نہر آئی۔ ہم نہر میں کود پڑے، اچھی طرح سے نہائے اور جسم کی آلودگی دور کری۔ انڈرویئر اور بنیان سے جان چھڑائی اور سویلین لباس پہن لیے۔ گائیڈز نے ہمارے لیے ٹکٹ لینے جانا تھا، لیکن میں نے انہیں روک دیا اور کہا کہ پیسے تم رکھ لو اور اندھیرے میں واپس اس گاؤں میں پہنچ جاؤ جہاں تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس دوران میں نے اپنا ریوالور لوڈ کر لیا تھا۔ وہ دونوں اسی وقت واپس روانہ ہو گئے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو ان کے پیچھے یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ واقعی واپس جا رہے ہیں یا کہیں چھپ گئے ہیں۔ اسمگلروں سے ہر بات ممکن ہے۔ میں نے ساتھی کو بھی اپنا ریوالور لوڈ کرنے کو کہا اور کہا کہ اگر یہ ذرا سی بھی حرکت کریں یا ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں تو انہیں فوراً گولی مار دینا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد میرا ساتھی واپس آیا اور بتایا کہ وہ اسی رستے پر بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں دور سے گاڑی کی وسل کی آواز آئی اور ہم نے اسٹیشن کی راہ لی۔ یہ بٹنڈا جانے والی گاڑی تھی۔ بالکل چھوٹا سا اسٹیشن تھا، ابھی ہلکا ہلکا اجالا ہوا تھا۔ ہم 4 ساتھی اسٹیشن سے ذرا فاصلے سے پٹری کی دوسری جانب چلے گئے اور 5واں ساتھی ٹکٹ لینے اسٹیشن کی طرف چلا گیا۔ گاڑی غالباً 1 یا 2 منٹ وہاں رکی۔ ہمارے ساتھی نے ٹکٹ لے کر گاڑی کی دوسری طرف سے ہمیں اشارہ کیا اور ہم دوسری جانب سے گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ہمارا ساتھی دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے دروازے سے گزرتے ہوئے ساتھیوں کو ٹکٹ تھمایا اور ہم چاروں اجنبی بن کے ایک ہی ڈبے میں بیٹھ گئے۔ تقریباً پون گھنٹے بعد گنگا نگر آیا۔ یہ خاصا بڑا اسٹیشن تھا۔ ہم ایک ایک کر کے اترے، اسٹال سے پوریاں اور چائے کا ناشتہ کیا، پھر 2 الگ الگ ڈبوں میں بیٹھ گئے۔ اب ہماری منزل بٹنڈا جنکشن تھا، جہاں سے ہم نے دلی کے لیے گاڑی پکڑنی تھی۔ بٹنڈا مغربی بھارت کا بڑا جنکشن ہے۔ گاڑی بٹنڈا پہنچی تو ہم اسٹیشن سے ایک ایک کر کے باہر آ گئے۔ اب ہم سرحد سے خاصی دور آ گئے تھے اور بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن بھی کچھ کم ہو گئی تھی۔ شہر چھوٹا سا تھا۔ ہم نے بازار سے سگریٹ اور شیونگ کا سامان وغیرہ خریدا۔ وائرلیس سیٹ بھی پریشانی کا سبب بن رہا تھا۔ وائرلیس اور باقی سامان ایک ہی بیگ میں تھا اور اسے سنبھالنے کے ذمہ دار کو ہر بار بیگ کھولتے وقت گھبراہٹ ہوتی تھی، لہٰذا ہم نے ایک بیگ وائرلیس سیٹ رکھنے کے لیے خریدا اور دلی تک کے سفر کے دوران اس بیگ کی نگرانی ہم سب نے بانٹ لی۔ شہر کے ایک ہوٹل سے ہم نے کھانا کھایا اور پھر اسٹیشن کی طرف پلٹ آئے۔ ویٹنگ روم میں ہم نے شیو بنائی، نہائے اور حلیہ درست کیا۔ میں نے ساتھیوں کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ بجائے کسی ایکسپریس یا پنجاب میل کے ہم فاسٹ پیسنجر میں دلی تک کا سفر کریں گے، تاکہ راستے میں مختلف اسٹیشنوں پر رکتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو وہاں کے حالات سے باخبر ہو سکیں۔ فاسٹ پیسنجر سپہر 3 بجے دلی کے لیے چلتی تھی۔ ہم نے 2nd کلاس کے ٹکٹ لیے۔ بٹنڈا اسٹیشن سے ہم نے ایک ملٹری ٹرین دیکھی جو یقیناً بارڈر کی طرف جا رہی تھی۔ ہماری گاڑی پلیٹ فارم پر آ لگی اور ہم ایک ڈبے کا انتخاب کر کے اس میں اکٹھے بیٹھ گئے۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ وائرلیس کا بیگ اوپر کی برتھ پر رکھا جائے اور جس کی ڈیوٹی ہو وہ اس پر سر رکھ کر خود کو سوتا ظاہر کرے۔ ٹرین مقررہ وقت پر روانہ ہوئی۔ پیسنجر ٹرین ہونے کی وجہ سے سکھ مسافروں کی اکثریت تھی۔ ایک عجیب بات محسوس ہوئی کہ سکھ مسافر بھی خاموش اور مایوس دکھائی دے رہے تھے۔
ورنہ سکھوں کی تو عادت ہے کہ جہاں بھی دو سکھ موجود ہوں وہاں قہقہے اور اونچی آواز میں باتیں ہونا لازمی ہو جاتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بھارتی پنجاب کے سکھ بھی اپنی آزادی کی منزل 71 کی جنگ سے وابستہ کر بیٹھے تھے اور ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا، یا پھر وہ ہمیں ہندو سمجھ کے محتاط اور متنفر سے تھے۔ میں نے 2-3 بار ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار نہایت مختصر جواب ملا۔ ہم نے بٹنڈا سے براہ راست دلی جانے کے لیے پہلے جالندھر اور پھر دلی جانے کو ترجیح دی، کیونکہ ہمارے سفر کے دوران 3 بڑی چھاؤنیاں جالندھر، لدھیانہ اور امبالہ آنی تھیں۔ ان چھاؤنیوں کے اسٹیشنوں پر کافی چہل پہل تھی۔ وہاں سے دلی امرتسر جانے والی ٹرینوں میں بھارتی FIU کے آدمی مسافروں کی چیکنگ کرتے دکھائی دیے۔ اس کی لازماً وجہ مشرقی پاکستان سے قید ہونے والے پاکستانی جنگی قیدیوں کے بھارت کے کیمپ سے فرار کے درجنوں واقعات تھے۔ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فوجیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ ان میں سے کچھ برما کی طرف اور بیشتر بھارتی سرحدوں میں داخل ہو گئے تھے اور چھپتے چھپاتے پاکستان کے پنجاب بارڈر کی طرف جا رہے تھے۔ انہی کو پکڑنے کے لیے بھارتی پنجاب میں امرتسر کی جانب جانے والی ٹرینوں کی چیکنگ کی جاتی تھی۔ بٹنڈا سے دلی کے سفر کے دوران ہم نے 3 اور ملٹری اسپیشل ٹرینیں دیکھی۔ ایک تو بٹنڈا اسٹیشن پر کھڑی تھی، 2 ٹرینوں پر فرانس کے بنے ہوئے AMX-13 اور روسی PT-76 ٹینک، دور مار توپیں، ہاٹیزر اور کیٹ ٹائیگر میزائل کی بیٹریاں لگی ہوئی تھیں۔ ان ٹرینوں کو باقی سب ٹرینوں پر فوقیت دے کر تھرو کیا جاتا تھا۔ ان ٹرینوں کو پاکستانی سرحد کی جانب جانے سے بھارتی عزائم کا صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ مغربی پاکستان پر فوجی دباؤ بڑھا رہا ہے اور سابق مشرقی پاکستان سے فوجیں ہٹا کر مغربی پاکستان کی سرحد پر جمع کر رہا ہے۔ روسی ساختہ PT-76 ٹینک پانی میں تیرنے والا ٹینک ہے۔ سیز فائر کے بعد ان مخصوص ٹینکوں کو پاکستانی بارڈر پر لانے سے بھارتی ارادے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ ایک ٹرین میں بھارتی فوجی سوار تھے۔ صرف آدھے دن میں ہم نے 4 فوجی ٹرینیں دیکھی تھیں۔ میں نے ان ٹرینوں اور ان کے کارگوں کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیا تاکہ اپنی پہلی رپورٹ میں ان کا ذکر کر سکوں۔ رات تقریباً 9:30 بجے ٹرین شاہدرہ اسٹیشن پر رکی۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ دلی میں بھی جمنا کے مغربی جانب شاہدرہ اسٹیشن ہے۔ یہ بالکل لاہور والے شاہدرہ اسٹیشن کی طرح ہے۔ ہم نے اسی اسٹیشن پر گاڑی کو چھوڑا اور 2 ٹیکسیاں لے کر دلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ پروگرام کے مطابق سبزی منڈی اسٹیشن کے قریب گھنٹہ گھر چوک پر ہم نے 2 معمولی ہوٹلوں میں قیام کیا۔ بھارت میں شناختی کارڈ رائج نہیں ہے، اس لیے ان ہوٹلوں میں کمرے حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ ہم سب نے خود کو معمولی کاروباری کی حیثیت سے متعارف کرایا، بتایا کہ ہم گرد و نواح کے چھوٹے شہروں سے خریداری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن میں کافی حد تک کمی آ چکی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو 2 کی ٹولیوں میں دلی میں گھومنے پھرنے کی اجازت دی۔ ہوٹلوں میں ہم نے داخلے کے راستے کے علاوہ کسی ایمرجنسی کے لیے دوسرے راستے بھی تلاش کر لیے تھے۔ ہمارا قیام پہلی منزلوں پر تھا اور ایک منزل سے کودنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ دوسرے روز میرے 4 ساتھی گھومنے پھرنے نکلے۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ کم از کم 4 عدد ریڈی میڈ پینٹ و شرٹ اور جوتے ضرور لیں۔ ضرورت کا دیگر سامان بھی جو انہوں نے شام تک خرید لیا۔ دشواری مجھے پیش آئی۔ میرے لمبے قد کی وجہ سے مجھے ریڈی میڈ کپڑے تو نہ مل سکے۔ میں نے کناٹ پیلس میں بھی تقریباً سب دکانیں چھان ماری، صرف ایک سفاری سوٹ میرے سائز کا مل سکا۔ چنانچہ میں نے 4 عدد 3 پیس سوٹ، 1 ڈنر سوٹ اور قمیصوں کا کپڑا خرید کر اسی دکان سے ارجنٹ سلوانے کا آرڈر دیا۔ جوتے بھی میری سائز کے بڑی مشکل سے ملے۔ پاکستان میں طے شدہ پروگرام کے مطابق اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں قیام کرنا، مختلف کلبوں خصوصاً جم خانہ اور سروسز کلب میں بھی جانا تھا، لہٰذا وہاں کے ماحول کے مطابق مجھے کپڑے خریدنے تھے۔ ہم نے 2 دن دلی میں گھوم پھر کر گزارے اور نئی دلی اور پرانی دلی کے مختلف رہائشی علاقے بھی دیکھے۔ میرے ساتھیوں کو پرانی دلی میں اور مجھے نئی دلی میں قیام کرنا تھا۔ پاکستان سے آنے والے کانٹیکٹ سے ملنے کی کچھ جگہ بھی دیکھی اور وہاں سے نکلنے کے مختلف راستے بھی ذہن نشین کر لیے۔ 2 روز بعد میں نے ساتھیوں کو مختلف اوقات میں کارنیشن ہوٹل میں چیک ان ہونے کا کہا اور خود لودھی ہوٹل کا رخ کیا۔ یہ 4 اسٹار ہوٹل پاکستان سے ہی میرے قیام کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ نئی دلی میں اس ہوٹل کے قریب ہی 5 اسٹار اشوکا اور اکبر ہوٹل تھے۔ بھارتی بری، بحری اور ہوائی افواج کے ہیڈ کوارٹر بھی اسی علاقے میں تھے۔ ہم سب مختلف اوقات میں پاکستانی سفارت خانے کے سامنے سے بھی گزرے۔ سفارت خانہ اسلامی طرز تعمیر کا بہت اچھا نمونہ تھا۔ ان دنوں بالکل اجڑا ہوا تھا، لوگوں نے پتھر مار مار کے بیشتر شیشے وغیرہ توڑ دیے تھے۔ سفارت خانہ بند تھا اور پولیس کا ایک سپاہی رسمی سا پہرا دے رہا تھا۔ ہمیں اب انتظار تھا اپنے کانٹیکٹ کا، جسے ہماری روانگی کے 10ویں دن مجھ سے ملنا تھا۔
اور ڈاک دینی تھی، جس پر مزید ہدایتیں ہمیں ملنی تھیں۔ اس دوران ہمیں اپنا ہوم ورک بھی مکمل کرنا تھا۔ میں نے اپنے 2 ساتھیوں کو جھانسی بھیجا۔ جھانسی سے پہلے اسٹیشن بابینہ ہے۔ ان 2 اسٹیشنوں کے درمیان بھارت کی 1 آرم کور، ایک ٹینک ڈویژن اور نمبر 10 آرم بریگیڈ بیس تھی۔ میرے ساتھیوں کے ذمہ یہ کام تھا کہ جھانسی میں کوئی معقول ہوٹل دیکھیں اور معلوم کریں کہ کور ہیڈ کوارٹر تک جانے کے لیے ٹیکسی یا کوئی سواری مل سکتی ہے۔ جھانسی کا پرانا قلعہ بھی فوج کے زیر استعمال تھا، اس کے متعلق بھی اگر کوئی مفید اطلاع مل سکتی ہو تو فوراً حاصل کریں۔ میں نے اپنے دوسرے 2 ساتھیوں کو آگرہ بھیجا، وہاں پر فوجی چھاؤنی کے متعلق جو بھی معلومات مل سکتی تھی وہ حاصل کریں۔ اپنے لیے میں نے آرمی، نیول اور ایئر ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈنا تھا۔ یہ ہمارا ایک طرح سے ہوم ورک تھا جسے ہم نے کانٹیکٹ کے آنے سے پہلے مکمل کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے ہمدرد دوستوں کے ٹھکانے بھی دیکھنے تھے تاکہ بوقت ضرورت ان ٹھکانوں کو تلاش نہ کرنا پڑے۔ غرض کے دلی میں 2 دن کے قیام کے بعد ہم نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ اپنے ساتھیوں کو میں نے 4 دن کے اندر واپس آنے کا کہا تھا۔ چوتھے روز مقررہ وقت پر ہمیں کناٹ سرکس کے ایک ریسٹورنٹ میں طے شدہ وقت پر ملنا تھا۔ میں نے اکثر شامیں اشوکا ہوٹل میں گزارنی شروع کر دیں۔ وہاں شام گہری ہوتے ہی ملکی غیر ملکی لوگ آنا شروع کر دیتے تھے۔ گرمی کی وجہ سے ان مکمل ایئر کنڈیشن ہوٹلوں میں کافی گہما گہمی رہتی تھی اور میں نے انہی لوگوں میں سے اپنے مطلب کے لوگ بھی تلاش کرنے تھے۔ میرا کام اونچی سوسائٹی کے ان ہوٹلوں میں کسی سے جان بوجھ کر ٹکرا جانا اور آئی ایم سوری کہہ کر تعارف حاصل کرنا تھا، اور پھر ان کی دعوت پر انہی لوگوں میں سے اپنے مطلب کے لوگ تلاش کرنے تھے۔ خاص طور سے راہ و رسم پیدا کرنا ایک معمولی سی بات تھی، خاص طور پر جب وہ مخمور ہوں۔ 1 آدھ گھنٹے میں یہاں بالکل اجنبی لوگ خاصے فری ہو جاتے تھے۔ میں نے وہاں خود کو کھلی چائے کا ایک بیوپاری ظاہر کیا جو کلکتہ سے چائے بمبئی منگواتا تھا اور اپنی کمپنی میں بلینڈ کر کے چائے کے بیوپاریوں کو بیچتا تھا۔ میں نے چائے کی بلینڈنگ چٹاگانگ میں ایک ملازمت کے دوران سیکھی تھی۔ بلینڈنگ کا مطلب مختلف اقسام کی چائے کی درجہ بندی اور مختلف وزن میں انہیں ملا کر چائے کا ایک مخصوص معیار تیار کرنا ہوتا ہے۔ لپٹن، بروک بانڈ اور اصفہانی اسی طرح اپنے بلینڈ تیار کرتے ہیں۔ یہاں پر میرا کام یہ تھا کہ ایک برانڈ اپنی چائے کا بناؤں اور اسے تقریباً نصف قیمت پر چھاؤنیوں میں فروخت کروں۔ چھاؤنیوں میں فوجی جوانوں کے لیے لنگر کی چائے میں کھلی چائے ہی استعمال کی جاتی ہے۔ ڈویژن ہیڈ کوارٹر اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف سپلائی تک رسائی کی صورت میں میں پورے ڈویژن کے لنگروں کے لیے چائے کی فروخت کا آرڈر لے سکتا تھا۔ اسی طرح بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں بھی لوکل سپلائی کے تحت مجھے آرڈر مل سکتے تھے۔ اس طرح میری رسائی افسران اعلیٰ تک ہو سکتی تھی۔ اشوکا اور اکبر ہوٹل میں کسی ایسے موقع کی تلاش میں جاتا تھا کہ کسی اعلیٰ فوجی افسر تک رسائی ہو جائے۔ اس طرح چھاؤنیوں میں چائے کے آرڈر حاصل کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہ آئے۔ اعلیٰ سوسائٹی میں افسران اعلیٰ بننے تک شوہر کا دل اپنی بیوی سے بھر جاتا ہے اور بیوی ڈھلتی جوانی کی آخری بہاریں لوٹنے کے لیے بیتاب ہوتی ہے۔ اعلیٰ ہندو معاشرے خصوصاً فوج میں مغربی اثرات اتنے بڑھ چکے تھے کہ اکثر جوڑے آتے تو اکٹھے تھے لیکن واپس الگ الگ جاتے تھے، اور ان کی یہی کمزوری میری کامیابی کا راستہ آسان کرنے والی تھی۔ اس دوران میرے 4 ساتھی بھی واپس لوٹ آئے اور نہایت مفید معلومات لائے۔ آگرہ چھاؤنی تقریباً خالی تھی اور چھاؤنی میں مقیم بیشتر فوجی مغربی پاکستان کی سرحد پر گئے ہوئے تھے۔ جاٹ ریجمنٹ اور سکھ ریجمنٹ کی 2 بٹالین موجود تھیں۔ ادھر جھانسی اور بابینہ کے درمیان آرم ڈویژن کے علاقے میں کسی سویلین کا داخلہ کافی خطرناک تھا اور مکمل تحقیق اور تلاشی کے بعد ہی کسی کو اس علاقے میں جانے کی اجازت تھی۔ جھانسی کے قلعے میں ایمونیشن ڈپو تھا اور وہاں سیکورٹی بہت ہی زیادہ سخت تھی۔ بہرحال ہم فلمیں دیکھنے اور محض سیر و تفریح کے لیے تو دشمن ملک میں آئے نہیں تھے۔ اپنے مشن کی تکمیل میں جو بھی رکاوٹیں تھیں ہمیں انہیں بہرحال دور کرنا تھا۔ اب ہم اپنے کانٹیکٹ کے منتظر تھے۔ مقررہ تاریخ کی رات میں مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ مجھے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ کانٹیکٹ سے صرف میں ہی ملوں اور زیادہ سے زیادہ 15 منٹ تک مقررہ جگہ پر انتظار کروں۔ اگر کانٹیکٹ نہ آئے تو فوراً وہاں سے غائب ہو جاؤں۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد اسی جگہ اسی وقت پھر 15 منٹ انتظار کروں۔ میں طے شدہ وقت سے قریب 10 منٹ پہلے مقررہ جگہ کے قریب پہنچ گیا۔ وہ جگہ خاصی گنجان تھی۔ میں نے قریب ہی ایک بک اسٹال پر مختلف رسالے دیکھنے شروع کیے۔ مقررہ وقت سے 5 منٹ پہلے ہی مجھے کانٹیکٹ دکھائی دیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی پہچان اور سب خیریت کے لیے لباس پر مخصوص رنگ کے رومال لگائے ہوئے تھے۔
दूसरी चेकिंग के लिए नज़रें मिलने के बाद मुझे अपने दाएं बाजू को एक मखसूस हरकत देनी थी, जिसके जवाब में कॉन्टेक्ट ने भी एक मखसूस हरकत करनी थी। दोनों तरफ से मुस्बत हरकत का मतलब सब अच्छा था, जबकि किसी ख़तरे की सूरत में हमें रुमालों को हाथ में पकड़ना और दूसरी किस्म की जिस्मानी हरकत करनी थी। मैं इन तरीक़ों की वज़ाहत इसलिए नहीं करूँगा कि बहुत मुमकिन है कि अब भी यही तरीके राइज हों, और ये तो आपने सुना ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने एक रिसाला ख़रीदा और वापस चल पड़ा। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचती रहें।